اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو قتل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی پکڑے پستل اور اپنے سر پہ گولی مار لے، اور ایک طریقہ یہ کہ قسطوں میں جان دے۔ قسطوں میں جان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی زندگی جئیں کہ آپ کا کھانا، آپ کی رہائش، آپ کی سب قاتل ہوں، جو آپ کو آہستہ آہستہ بیمار کریں اور آہستہ آہستہ آپ چلے جائیں۔ تو لا تقتلوا انفسکم کا معنی کہ آپ ایسے کھانے اور ایسی رہائش اور ایسے ماحول سے بچیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں، یہ جسم آپ کا اپنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر آپ کا ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی، اگر یہ آپ کا ہوتا تو خون بیچنا، گردہ بیچنا جائز ہوتا۔ یہ جائز نہیں ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خریدا ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اس کو خریدا ہوا ہے۔ تو اس کو اچھا رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا تاکہ اسلام کا فائدہ ہو، یہ ہمارا واجب ہے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کون سا پانی پینا چاہیے جس سے ہماری صحت بہتر ہو، اور اس میں ہم پانی کی اہمیت کو پڑھیں گے اور پانی کے فوائد اور نقصانات کو پڑھیں گے، اور پانی کی وجہ سے بیماریوں کو پڑھیں گے، اور پانی سے واٹر تھراپی علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پانی کو جب RO کیا جاتا ہے تو اس سے کیا کیمیکل ایفیکٹ آتے ہیں پانی پر، اور پھر جب اس کو بوٹلڈ کیا جاتا ہے، کسی بوتل میں ڈالا جاتا ہے، اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ پانی ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خوبصورت زندگی ہمیں گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بہترین خالق ہیں، اور ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک جتنے معاملات ہیں ان سارے معاملات کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری ایک مکمل انسٹرکشن ہمیں بک دی، جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس انسٹرکشن بک کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پریکٹیکلی عمل کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں دکھلایا، بتلایا، اور ہمارے لیے نمونہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ الرحمن، اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ پانی ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور اگر یہی پانی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے بنایا، اگر اس میں کچھ چینجز آ جائیں، اور یہی پانی ہمارے لیے جو نفع دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اور ہمارے جسموں کا جو 60% حصہ پانی ہے وہی ہمارے اندر بیماریاں کس طرح جنریٹ کرتا ہے، اور یہی پانی ہمارے لیے وبال کیسے بن جاتا ہے، اور یہی پانی ہمارے لیے تکلیف کا اور مختلف امراض کا سبب کیسے بن جاتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو پانی ہے یہ انسانی جسم کا ایک لازم جز ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پانی کے بارے میں ذکر کیا، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ اگر پانی انسانی جسم میں اس لیول سے کم ہو جائے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند کیا، تو انسان ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ رب العزت ہیں وہ ہمارے احسن الخالقین ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں پانی کا لیول کتنا ہونا چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر ہم اس کو ایکسیس کرتے ہیں، اگر ہم زیادتی کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اسی کے بارے فرماتے ہیں کہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ نہ ہم حد سے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے کمی کریں گے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہ اسراف، حد سے بڑھنا۔ تو نہ تو ہم اس تناسب سے آگے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس تناسب سے نیچے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایکسیس کریں گے تب بھی ہم پریشان،
اور اگر ہم اس میں کمی کر دیں گے تو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے گا. اور آج ایک پری پلان مونوپلی کے ذریعے ہمارے جسموں کے اندر وہ پانی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیدا کیا اور ہمارے جسموں کا جو 60% حصہ پانی پہ مشتمل ہے اس کو اس انداز میں ایک پری پلان مونوپلی کے ذریعے ہمارے اندر ایسے داخل کیا جا رہا ہے جو ہمیں نفع دینے کی بجائے ہمیں تکلیف دے رہا ہے. پانی اگر ہم قدرتی طور پہ استعمال کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور جس فارم میں پیدا کیا اگر ہم اسی فارم میں لیتے ہیں، اس کو سمپل سا سمجھنا بہت سہل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور ہماری ابتدا بھی مٹی ہے، ہماری انتہا بھی مٹی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. یہ جو بدن ہے یہ مٹی سے بنا. اب اس بدن کی جتنی ضروریات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مٹی میں رکھا اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو بھی مٹی سے ہی نکالا. اب یہ جو پانی مٹی سے نکلتا ہے یہ 100% آرگینک ہے اور 100% پیور ہے اور 100% اس میں وہی منرلز، وہی الیکٹرولائٹس، وہی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایلیمنٹس رکھے ہیں جو انسانی باڈی کو ریکوائر تھے. اور اس کے زیادہ اس کے اندر اگر ضرورت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید کسی چیز کی ایڈکشن کرتے، مگر اللہ رب العزت نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی. جو ہیومن باڈی کو ریکوائر تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ ویسے ہی رکھا. اور جب تک لوگ اسی قدرتی پانی کو قدرتی طریقے سے پیتے رہے تو وہ پانی انسانی صحت کے لیے نفع دیتا رہا، فائدے دیتے رہا. مگر آج وہی پانی جس کو ہم لوگوں نے قدرت کے طریقے کے مطابق، فطرت کے مطابق چھوڑ دیا، آج وہی پانی ہمارے لیے بیماری کا سبب بن گیا. پانی پانی ہے اگر ہم اس کو سنت طریقے سے لیتے ہیں، نیچر طریقے سے لیتے ہیں. اب سنت کو، نیچر کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو جو نیچر بتا رہی ہے، مثال کے طور پہ جرمن میں جو پانی پینے کا سب سے بیسٹ طریقہ بتایا جا رہا ہے یا پانی لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پانی کا سورس بتایا جا رہا ہے، تو یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ پانی کا سب سے نیچرل سورس زمین ہے. وہ جتنا پانی دے، جیسا پانی دے، اس کے اندر مزید کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ قدرت نے پیدا کیا اور جس نے اس کو پیدا کیا اس کو 100% جو اس کے اندر ریکوائرز تھیں وہ پوری کر کے دی. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمیں یہاں پہ ایک ایسا فیئر دیا گیا کہ یہ جو پانی ہم آپ کو ریفائنڈ کر کے دے رہے ہیں، پروسیس کر کے دے رہے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ منرلز ڈال کے دے رہے ہیں، وائٹامنس ڈال کے دے رہے ہیں، الیکٹرولائٹس ڈال کے دے رہے ہیں اور آپ کے یہ انگریڈینٹ ہم اس میں ڈال کے دے رہے ہیں اور یہ پانی آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ سوائے دھوکے کے، سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا، اب اس بات کو 100% یقین کر لو اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے مرنے تک ہماری جتنی نیڈ ہے، جتنی ضرورت ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورا اتارا ہے. اس کو A to Z اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک جو چیزیں اس کی ضرورت تھیں اس کو پورا اتارا. تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورا اتارا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورس کو بھی رکھا ہے. یہ جو پانی قدرتی طریقے سے ہم لیتے ہیں، اور قدرتی جو طریقہ آج سے 50 سال پیچھے جاؤ بہترین تھا، زمین سے پانی نکالا جاتا تھا، کبھی کنووں کی صورت میں، کبھی ہینڈ پمپ کی صورت میں، اور اس کو قدرتی طریقے گڑے کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس کو مٹی کے برتن کے اندر ڈال کے اس کو اپنی باڈی میں داخل کیا جاتا تھا، اپنی پیاس کو بجھایا جاتا تھا. جب تک لوگ اس قدرتی طریقے کے مطابق رہے، اس نیچر کے مطابق رہے، وہ لوگ 100% صحت مند تھے. پانی ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا تھا. اور یہ پانی ہمارے باڈی کے کتنے چیزوں کے لیے ضروری ہے آج ہر شخص اس سے باخبر ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ پانی اگر نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہے. باڈی کے اندر جتنے ٹاکسن جمع ہوتے ہیں یہ پانی ہے جو یورین کے ذریعے، جو اسٹول کے ذریعے ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، ہمارے جسم سے سارے ٹاکسنس کو نکالتا ہے. یہ پانی ہے جو ہمارے بلڈ کو تھن رکھتا ہے. یہ پانی ہے جو ہماری جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے. یہ پانی ہے جو ہمیں حشاش مشاش رکھتا ہے. یہ پانی ہے جو ہماری ریزسٹنٹ پاور کو کبھی کرتا ہے. یہ پانی ہے جو ہمارے جسم کے ایک ہمارے جتنے سسٹمز ہیں، چاہے وہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، چاہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، چاہے وہ ڈائجسٹیو سسٹم ہے، چاہے وہ ریسپیریٹری سسٹم ہے، چاہے وہ نروی سسٹم ہے، چاہے وہ اسکیلیٹن سسٹم ہے، چاہے وہ مسکولر سسٹم ہے، جتنے سسٹم ہماری باڈی میں کام کر رہے ہیں اس میں پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ پانی نہیں ہوگا کوئی سسٹم نہیں چلے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کے سارے نظاموں کو چلانے کے لیے پانی پیور چاہیے، خالص چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خالص رکھا. اب مٹی سے نکال کے رب تعالیٰ نے اس کو مٹی میں ہی رکھنا چاہا
اور ہم جب تک اس کو مٹی میں رکھتے رہے اور پھر مٹی کے پاٹ میں اس کو یوز کرتے رہے، کوئی بیماری نہیں تھی. مگر کیا ہوا، ہم نے ترقی پسند ہونا، جدت پسند ہونا، اور ہم نے سمجھا کہ ہم تو ماڈرنائز ہو گئے اور ہم تو ترقی یافتہ ہو گئے. ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی نیچر کو چھوڑ دیا اور ہم نے پانی نیچرل وے سے لینے کی بجائے ان نیچرل وے پہ جانا شروع کر دیا. اور جیسے ہی ہم نے اس کو ان نیچرل وے سے لیا، جیسے ہم پانی پہلے قدرتی طریقے سے لیتے تھے، ہم نے کہا نہیں نہیں یہ پانی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو فلاں 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 کمپنیز ہیں ان کا پانی بہت اچھا ہے، اس کو اچھی طرح سے یہ ریپروسیس کرتے ہیں، ریفائنڈ کرتے ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں جن کو منرلز کا نام دیا گیا، جس کو وائٹامنس کا نام دیا گیا، جن کو الیکٹرولائٹس کا نام دیا گیا، اور ہمارے اندر یہ لانچ کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کمپنیاں آپ کی صحت کے لیے بہت فکر مند ہیں اور آپ کو یہ پانی دینا چاہتی ہیں. در حقیقت یہ ہمیں نیچر سے ہٹانا چاہتی ہیں، ہمیں فطرت سے دور کرنا چاہتی ہیں. جب تک انسان نیچر پہ رہے، فطرت پہ رہے، بالکل ہیلدی رہے، اور جب ہم نے نیچر کو چھوڑ دیا اور ہم ان نیچرل کی طرف چلے گئے، ہم بیمار ہونا شروع ہو گئے. مثلا اس میں بیماری کیا ہے کہ جو پانی ہم ریفائنڈ کر کے لیتے ہیں وہ نیچر سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز آتے ہیں، ان میں ایسے ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو ہیومن باڈی کا حصہ ہی نہیں. اور اگر ہم بیماری کی ڈیفینیشن پڑھیں کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزنز پڑھیں، تو اس میں ہمیں سب سے بڑا جو ڈیفینیشن ملتی ہے وہ ہے اینی اینٹی باڈی انٹر ٹو باڈی کریٹ دا ڈیزیز. کہ جب کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے وہ ہمیں بیمار کرتی ہے. تو یہ جو پانی کے نام پہ، منرل واٹر کے نام پہ ہمیں پانی دیا جا رہا ہے، اس میں ایسے کیمیکلز ایڈ ہیں جو ہماری باڈی کا حصہ نہیں ہے. جب وہ ہمارے جسم میں جائیں گے تو وہ ہمارے جسم میں کیمیکل ریئیکٹ کریں گے، اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہمارے جسم میں بے شمار پرابلمز آئیں گی. اور جب ہم قدرت کے طریقے کے مطابق، قدرتی طریقے کے مطابق پانی کو یوز کریں گے تو اس پانی سے ہمارے جسموں کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اور آج پوری دنیا میں یہ جو نیچرل واٹر ہے اور جو اس کا نیچرل سورس ہے اسی کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اسی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو بڑے بڑے ٹینکس میں پانی جمع کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہولز میں پانی جمع کیا جا رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ پانی جمع کریں گے، زمین اس کو اپنے اندر ابزارب کرے گی اور زمین کی جو لیئرز کے اندر وہ پانی پھیلے گا. تو جب ہم اس کو نیچرل وے سے لیں گے، یہ نیچرل فلٹر ہے، اس کے اندر قدرتی آرگنز ہیں. بیکاز ہماری جو باڈی ہے وہ مٹی سے بنی ہے، اور سائنس اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ جو پانی زمین سے آئے گا وہ اس انسان کی جتنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا وے نہیں ہے کہ جو انسان کی ضرورت کو پورا کر سکے. یہ جو پوری دنیا میں بڑے بڑے جو ڈیمز بنائے گئے، بڑے بڑے جو ٹینکس بنائے گئے، بڑے بڑے جو ہولز بنائے گئے، بڑی بڑی جو لیکس بنائی گئی، اس کا پرپز کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر آپ اس کو جانیں تو وہ ایک ہی تھا کہ زمین ان پانی کو اپنے اندر ابزارب کرتی رہے اور مختلف جگہوں سے ہم اس پانی کو حاصل کرتے رہیں، اور وہ پانی 100% ہمیں نیچرل وے سے ملے، نیچرل طریقے سے ملے، اور جتنی انسانی جسم کو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرے. اور اگر ہم دوبارہ سے صحت مند ہونا چاہتے ہیں، 50 سال پیچھے پلٹو، جب وہ لوگ نیچرل وے سے پانی لیتے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی. اگر آج بھی ہم اس 50 سال پرانے والا وے لے لیں، اور اگر اس سے پیچھے 1439 سال پیچھے پلٹیں، تو جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، تو کیا صرف ہمیں نماز ان کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے یا اپنے سارے طریقے ان کے مطابق کرنے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. اور اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پاٹس تھے ان کے طریقے کے مطابق پانی کو رکھیں گے اور انہی کے طریقے کے مطابق پانی کو پئیں گے تو وہ پانی ہمیں نفع دے گا. اور اگر ہم اس پانی کو چھوڑ کے، نیچر کو چھوڑ کے، فطرت کو چھوڑ کے، اور آج جتنے طریقے رائج کیے گئے ہیں، جتنی انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے، جتنی معلومات ہمیں پانی کے متعلق زیادہ سے زیادہ دے کے ہمارے اندر ان پانیوں کو لانچ کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو لیں گے تو ہم بیمار ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ واپس ہمیں اپنے اس اصل فطرت کی طرف جانا ہے.